قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ علیکم السلام، بہت شکریہ۔ عشق کی داستانیں وہ رقم کر گئے، اور ان رقم کی بھی داستانوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آج احساس ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کیا عشق تھا جو صحابہ کا تھا۔ ایک ایک مثال، ایک ایک بات ایسی کہ پوری کائنات ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کریم میں عشق کا لفظ نہیں ہے، محبت کا لفظ ہے۔ محبت ہم پر لازم کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے، رشتوں ناتوں سے زیادہ ہو۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ محبت نہ زبردستی کی جا سکتی ہے، نہ کروائی جا سکتی ہے۔ محبت خود بخود ہوتی ہے جب اس کا تقاضا پورا ہو۔ واہ! تقاضا کیا ہے اس کا؟ حسن، جمال، فضل، کمال۔ واہ! بھوکے کو کیا طلب ہوگی؟ کھانے کی۔ تھکے ہوئے کو آرام کی طلب ہوگی۔ محبت چاہتی ہے حسن۔ لوگ کہانیوں میں لیلا مجنو، شیریں فرہاد وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ عشق کی داستانیں۔ لفظ عشقہ ایک بیل ہوتی ہے، جس درخت پہ چڑھ جائے وہ درخت سوکھ جاتا ہے، بس وہ رہ جاتی ہے۔ تو عشق کے معنی یہ ہوں گے، عاشق وہ ہوگا جو اپنی ذات کو محبوب میں فنا کر دے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے! واہ واہ واہ، کیا بات! وہاں جتنی داستانوں میں ہے وہ عشق کا جنون نظر آئے گا، میرے آقا کی بارگاہ میں حسن و جمال نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں۔ بے شک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ حسن کے اللہ نے 10 حصے بنائے، 9 حصے ان کو دیے، 1 حصہ سب کو دیا۔ میں پوچھتا ہوں وہ 10 حصے کس کے حسن کے بنائے؟ بھئی سبحان اللہ، کیا بات ہے! وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب یہ ہے کہ وہ سراپا حسن و خوبی ہیں، نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعریف کیا گیا جس کی بار بار تعریف کی جائے، الذی حمد کرۃ بعد کرۃ، یعنی بار بار تعریف کی جائے۔ اللہ کی تعریف صرف مخلوق کرتی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، خود خالق بھی کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ جب یہ باتیں ہمیں معلوم ہو گئیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ محبت کی کسی کے اندر کتنی وسعت ہو سکتی ہے، اس میں کتنی انتہا ہو سکتی ہے۔ ان کا حسن جو ہے وہ اتنا ہے کہ محبت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن جب ان کی محبت لازم ہے، کرنی ہے، اور کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ ان جیسا کوئی اور ہے نہیں۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ رہے ہیں، ابو جہل بھی تو دیکھ رہا ہے، مگر قرآن کہتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ کی طرف نظر تو کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ یمن میں بیٹھے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بازی لے جاتے ہیں، سامنے رہنے والا ابو جہل رہ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے اگر ہم اس پہ جائیں تو ہم زیرو ہیں، لیکن
جب اتنا جانتے ہیں کہ ان جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں، ان جیسا خوبی والا کوئی نہیں، تو محبت لا محالہ ہوگی۔ اور محبت کے 3 تقاضے آپ کو بتا دوں۔ پہلا حدیث کے مطابق، ان المحب لمن یحب مطیع، محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ دوسری بات، حبک الشیء یعمی ویسم، محبت اندھا بہرا بنا دیتی ہے، نہ عیب دیکھنا ہے نہ سننا ہے، ہائے 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 ہائے، گوارا ہی نہیں۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے۔ اور تیسری نشانی، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ اس کو یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اب مثال کے طور پر سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہیں۔ اچھا، جب کوئی قریب ہوتا ہے بے تکلفی ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس بے تکلفی میں ہم لوگ کبھی کبھی لحاظ چھوڑ دیتے، پروٹوکولز بھی ختم ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں صدیق اکبر کیا بتا رہے ہیں، جتنے قریب ہیں اتنا ادب بھی زیادہ ہے، عشق بھی زیادہ ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا کمال بات ہے، واہ واہ واہ۔ اور اس حوالے سے مثالیں جس صحابی کو دیکھیں، اب وہ صحابی کو میں کیا کہوں جو اپنے کھیت میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں، خبر ملی ہے کہ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں میں کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، بینائی چھین لے اللہ تعالیٰ، یا اللہ میری بینائی واپس لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب عشق کا وہ مقام، یا پھر آگے چلیں، صحابہ سے نیچے اتریں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ منورہ میں سواری پہ نہیں بیٹھتے، دیواروں کے ساتھ جس طرح کہتے ہیں نا گھسٹ کے چلنا، کہ بھئی میرا قدم وہاں نہ آ جائے جہاں نبی کا قدم آیا۔ اللہ اکبر۔ یا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری عمر مدینہ میں گزار دی لیکن حدود مدینہ میں کبھی بول و براز نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور امام نووی فرماتے ہیں وہاں کے خس و خاشاک کو بھی عزت دی جائے، در و دیوار کو چوما جائے۔ لوگ تو وہاں کی ہوا کے دیوانے، فضا کے دیوانے ہیں، محبوب کا شہر ہے۔ اچھا، اب محبت چاہتی ہے کہ جو محبت کرنے والا ہے وہ اس میں دیوانہ ہو جائے، یہ محبت چاہتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر وہاں ہوشیار ہونا ہے، وہاں دیوانگی نہیں چلے گی، یہاں ادب چلے گا۔ وہ کہتے ہیں نا با خدا دیوانہ او با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ اب آپ دیکھیں کعبے کا طواف ہو رہا ہے، سلا ہوا لباس چھوڑ دیا، بال بکھرے ہوئے، ایک عمارت کے گرد چکر لگا رہے ہیں، دیکھنے والا کہے کہ دیوانہ ہو گیا، پھر ایک پتھر کو چوم رہے ہیں، پھر پانی پی رہے ہیں، اوپر گرا رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کہے گا دیوانہ، لیکن وہ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہوا۔ اب اس کو طہارت مل گئی ظاہری باطنی، اب اسے کہا کہ دیوانگی یہیں تک تھی، اب جہاں جانا ہے وہاں فرزانگی چاہیے، ہوش و خیرت چاہیے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مکہ میں نہیں بنایا کہ اس کو کعبے کا طفیلی نہ بنا دے، وہاں کی نیت سے جا رہے ہیں۔ اور مولانا جامی جیسا شخص کے حضور آپ بلائیں تو میں ایک قدم سر کا بناؤں، ایک آنکھوں کا بناؤں، اور کہیں تو یہ کہ سگت را نام جامی کاش بودے، حضور کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، اس بہانے آپ کے منہ پہ میرا نام آ جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیکھیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو یہ جتنی بھی مثالیں ہمارے سامنے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے، اگر اس کا کوئی تصور نہیں ہے تو سمجھیں ایمان ہی نہیں ہے، یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اب تقاضا محبت والے کا کہ نہ عیب دیکھنا ہے نہ سننا ہے، تو اب ہونا کیا چاہیے، کوئی ہلکی سی بھی بات۔ اچھا، کمال دیکھیے، اللہ نے ان کی تصویر نہیں بنائی،
تصور کر سکتے ہاں ہیں، تصویر نہیں ہو سکتی. واہ 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 کیا اچھی بات ہے. تصور کر سکتے ہیں تصویر نہیں ہو سکتی. واہ کیا اچھی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے یہ بات پڑھی تھی، کتاب کا نام تو اس وقت نہیں لے سکوں گا، حضرت حسان ابن ثابت. ان کا تو وہ کلام مشہور ہے نا، بالکل ٹھیک ہے. آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، واسن اس من لیے کرم کہ ترقب کسی ماں نے جنا نہیں. بالکل ٹھیک. جا رہے تھے تو ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، اور ایک طرف بیٹھے، چونکہ سادہ سا تھا، دیہاتی تھا، گنگنا رہا تھا. حضرت حسان نے سنا میرے پیارے کی تعریف کر رہا ہے، بیٹھ گئے اس کے پاس. اس کو نہیں پتا، اس کو نہیں پتا. صحیح. جس وقت اس نے توجہ کی کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو کہا تم نے پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جن کی نعت پڑھ رہے ہو میں ان کا صحابی ہوں. ہائے ہائے ہائے. تم نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے ان کو؟ کہا دیکھا ہے. ہاں میں ان کی نعت خود بھی کہتا ہوں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کی نعت سناؤ. اللہ اللہ. سنو مجھے بہت مزہ آئے گا، سناتے جاؤ. وہ سنا رہے ہیں، چپ ہو گئے. اس نے کہا یہ مسافر ہیں، میں اجنبی ان کے لیے کیا فرمائش کروں؟ اس نے کہا یہ جو ساری بکریاں نا یہ میری ہیں، آپ مجھے نعت سناؤ، میں 10 آپ کو دوں گا. آپ نے اور شعر سنائے. اس نے کہا میرا جی نہیں بھرا، اور سناؤ. وہ اس طرح بکریاں دیتا رہا، بکریاں ختم ہو گئی اور نعت سنتا رہا. کیا بات ہے. اچھا یہ جو حضرت حسان بن ثابت اس کو سناتے رہے. اس نے کہا سنے بکریاں ختم ہو گئی ہیں، جی نہیں بھرا. تو آپ نے کبھی بکریاں نہیں چرائی ہوں گی، یہ بڑا مشکل کام ہے. ان کو دائیں لے جاؤ تو بائیں جاتی ہیں. ایسا کرو بکریاں تمہاری ہو گئیں، مجھے ساتھ رکھ لو، میں تمہاری بکریاں چرایا کروں گا، تم مجھے نعت مصطفیٰ سنایا کرو. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرت آپ ایک شعر فرمائیں. بسم اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کیا بات ہے. جو میں نے تحت اللفظ پڑھا تھا وہی پڑھ دیتا ہوں. جی. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اس موقع پر ہم سب دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مدینہ منورہ کے راستے کھول دے، تمام اہل ایمان جا سکیں وہاں. آمین آمین. اچھا علامہ صاحب، یہ جو ظاہر ہے صدیق بھائی کلام پڑھ رہے تھے، پھر آپ نے بھی ظاہر ہے چند مصرے پڑھے. ایسا لگتا ہے جب مدینے کی بات ہوتی ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے میں بہت ہی اس وقت ایک عجیب کیفیت میں ہوں. حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ، مدینے کی محبت کے علاوہ، مدینے کی فضاؤں سے محبت کے علاوہ، مدینے کی مٹی سے محبت کے علاوہ، مدینے کے در و دیوار سے محبت کے علاوہ کچھ ہے زندگی میں؟ جان و دل ہوش و خیرد سب تو مدینے پہنچے. انسان کے پاس یہی سامان ہوتا ہے نا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی دل کا قبلہ کیا ہے. آئے ہائے 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 کیا خوبصورت. قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو. تو آپ کے دل کا قبلہ جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے تو پھر ہر چیز کا رخ، آپ کی توجہات کا، سوچ کا، عمل کا، سب اسی طرف چلے جائیں گے.
ہماری اصل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری میں ایک جگہ نہیں، کیونکہ بخاری میں کچھ حدیثیں بار بار آئی ہیں، ایک باب میں آئی وہ مسئلہ ثابت ہوا، پھر دوسرے باب، اس میں یہ حدیث بار بار آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، ٹھیک، میری امت شرک نہیں کرے گی، اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کی رغبت زیادہ ہو جائے گی، تو ہم لوگوں نے مادیات میں اپنے آپ کو گم کر لیا ہے، ورنہ ایمان والے کی سوچ بھی مدینے میں ہی رہتی ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو جسم کہیں بھی ہو، میں کہیں بھی ہوں، میرا دل مدینے میں ہے۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ جب مجھے پتا ہے کہ میری اصل کیا ہے، میری بنیاد کیا ہے، مرکز ایمان کیا ہے، کیونکہ انسان کا ہر عمل اس کے ایمان کی گواہی ہے، یعنی میری سوچ ہے، میں پکڑ رہا ہوں، کر رہا ہوں، تو ایمان اندر ہے اسی کے مطابق، تو جب وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز ہو جائے گی تو میرا پھر ہر چیز اسی کے گرد رہے گی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے سامنے بار بار ذکر ہو، درود و سلام ہو، ہر وقت تذکرہ ہو، ہم بات ہی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تم انہی کو ہی یاد کرتے رہتے ہو، میں نے کہا ان سے بڑھ کے اور یاد کرنے والا ہے کون؟ کس کو یاد کریں جس کو رب تعالی ہر وقت درود و سلام بھیج رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا، آپ کے پاس وقت کم ہوگا، وہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، قبر میں ماں ساتھ نہیں جائے گی، بڑا پیار ہوتا ہے اس کو۔ ہم جن بہن بھائیوں یا دوستوں کے لیے کتنے فرائض بھول جاتے ہیں، وہ بھی ساتھ نہیں جائیں گے۔ وہ دوست یار جن کے پاس ساری ساری رات گپیں مارتے ہیں، وہ بھی مٹی ڈال کے چلے جائیں، کھانا ڈھونڈ رہے ہوں گے، ان کی اپنی مصروفیات، سرکار وہاں بھی آئیں گے۔ اللہ، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، اللہ اللہ، بس یہ یاد رہے یہ سارا کچھ دنیا کے لیے نقطہ ہے، کیا نقطہ ہے، وہاں انہوں نے کہہ دیا یہ میرا نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ ظاہری وضاقتہ، میں نے آپ کو شاید بات سنائی تھی نا یہاں پہ، ایک صحابی کے صرف ایک ہی بال ہے، جی وہ اس میں بھی کنگھی کر رہے ہیں کہ میرے آقا کا طریقہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ صحابہ کرام بالوں کا ادب کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر محدث صحابی ہیں، فاروق اعظم کے بیٹے، نبی کے منبر پہ ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ پھیر رہے، کیا مثالیں ہیں یہ۔ حضرت فاروق اعظم، طائف سے لوگ آ کے مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں باتیں کر رہے ہیں، کنکر پھینکا ان کی طرف، آواز نہیں نکالی، کنکر پھینکا کہ کون ہو تم لوگ، کیا کر رہے ہو؟ کہ طائف سے آئے ہیں، فرمایا یہاں کے ہوتے تو سزا دیتا۔ کس کی بارگاہ میں ہو؟ اللہ، جس کا عشق رب سکھا رہا ہے، جس کا ادب رب سکھا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہات ہو جائیں، دل مدینہ بن جائے، تو انسان کو پھر خوشبوئیں بھی آئیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، رب تعالیٰ بھی راضی ہوگا، کام سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔